ہیں کہ مشکلات کا بہت سامنا ہوتا ہے، طرح طرح کی تکلیفات آتی ہیں اور انسان جو ہے وہ چیزوں سے دکھوں سے بڑا پریشان ہوتا ہے، اور ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی چیز کے لیے دعا کرواتے ہیں کہ میری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، درد ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور میں اس زندگی میں ایک دولت مند شخص بن جاؤں اور میں بہت خوش رہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور ایک انسانی جو زندگی ہے، اور اگر آپ مسیحی یسوع میں ہیں اور ایمان پر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی کیا ہے اور آپ کو اس پر کیسا رد عمل رکھنا چاہیے، آپ کی سوچ اس چیز کے بارے میں کیا ہونی چاہیے۔ تو خدا کے کلام میں سے مقدس پولس رسول اس کا رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 8واں باب اس کی 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ جی، تو ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میری دانست میں، یعنی کہ میری سوچ میں، میرے خیال میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں۔ جو دکھ درد اس زمانے کے ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں دیکھنے پڑ رہے ہیں، خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ دکھ، وہ درد، وہ پریشانیاں اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے، کہ وہ جو دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ خدا کے جلال کے مقابلے میں ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ جب ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے، جب یسوع مسیح اپنی بادشاہی میں آئے گا، اپنے جلال میں آئے گا، تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو جلال اس کا ہم پر ظاہر ہونا ہے، اس جلال کی خوشی کو محسوس کریں۔ کہ اگر آپ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ مشکل کاٹ رہا ہوں لیکن میں یسوع مسیح میں ہوں، ایمان پر ہوں، تو میرا ایمان ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں گا اور میں یسوع کی بادشاہی میں یسوع کے ساتھ رہوں گا۔ اور جو لوگ اس ایمان پر رہتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ تو اگر ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں تو جہاں پر یسوع ہے وہاں پر ہم بھی ہوں گے۔ تو اس خوشی کو اس دکھ کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ وہ خوشی اس قدر بڑی ہوگی کہ دنیا کا کوئی بھی دکھ اس خوشی کے سامنے کم ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی آواز میں لوگوں کو تسلی دی کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے۔ کیونکہ جو اس دنیا میں مسیح یسوع میں رہ کر غربت کو دیکھتا، پریشانی کو دیکھتا ہے، اپنے غربت اور پریشانی کو دیکھنا بھی، اس کی بھی دو ڈیفینیشن ہے۔ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے انکم کے، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے زیادہ پیسہ کمانے کا، آپ غریب ہیں، اور آپ اس میں خداوند کی شکر گزاری کر کر جو بھی آپ کما رہے ہیں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے غریب جو کہہ لے کہ اس کے پاس بھی اتنے سورسز نہیں ہے کمانے کے، لیکن اس کے پاس وہ چاہتا ہے بے ایمانی کرنا، لیکن اسے بے ایمانی ہو نہیں رہی، اور جہاں کہیں تھوڑی بہت ہو رہی ہے وہ اتنی کر رہا ہے، لیکن وہ امیر نہیں ہو پا رہا۔ اس کی کمائی میں کہہ لیں کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے اس کی کمائی۔ وہ شخص کرتا ہے کوشش لیکن اوپر نہیں جا رہا، تو اس طرح کا غریب خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں
کچھ غریب ہوتے ہیں جن کو بے ایمانی راس آ جاتی ہے اور وہ امیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں وہ کہیں کہ شاید ہم بخشے جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے دوسری تسلی جو وہاں پر لوگوں کو دی کہ مبارک ہو تم جو روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ اب جب یہ باتیں خداوند یسوع مسیح ان سے کرتے تھے تو وہ لوگ ان باتوں سے حیرت بھی ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی تعلیم تو کسی کاہن نے نہیں دی، اور اس کی تعلیم سے بڑے حیرت زدہ بھی ہوتے تھے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح خون سے لپٹے ہوئے اور اپنی سلیب اٹھائے ہوئے جا رہے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور ان سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے کیوں روتی ہو، تمہارا غم ہی خوشی بن جائے۔ لیکن آج ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہی جو زندگی ہے اسی میں ہمیں خوشی ملے، آخرت میں سارے ہمیں نہ لیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ سارے دے نہ لیا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ان کو گناہ کی انتہا تک لے جاتی ہے اور گناہ موت کو پیدا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو اس چیز میں بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے سنائی، غریب لازر اور امیر آدمی۔ آپ اگر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ شخص بالکل کہنے کے جتنا سکون ہو سکتا ہے اتنا اس کی زندگی میں تھا۔ اس زندگی میں کسی قسم کی دکھ پریشانی اس شخص کو نہیں تھی، جو چیز چاہتا وہ کھاتا پیتا، جیسا کپڑا چاہتا وہ کھاتا اس کو پہنتا، جیسا گھر وہ چاہتا اپنے لیے بناتا۔ اس کے گھر میں آگے پیچھے نوکر چاکر، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی محنت نہیں کرنی، اور بڑے سکون کی زندگی اس نے گزاری۔ لیکن خدا نے اس کو سکون کی زندگی جو اس دنیا میں دی، اس سکون میں اس نے کسی بھی غریب پر رحم نہیں کیا، اس نے کسی کا احساس نہیں کیا، اس نے کسی کی بھی ہیلپ نہیں کی، کسی کے کام نہیں آیا، بس اپنی زندگی میں مگن رہا۔ تو آخرت میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ خدا کے فرشتے اسے کہاں لے گئے؟ دوزخ میں، جہنم میں، جہاں پر وہ پانی کی ایک بوند کے لیے بھی ترس رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غریب لازر کو، جس نے اس دنیا میں انتہا کی جو کہہ لیں گے سزا کاٹی، انتہا کا دکھ کاٹا، انتہا کی مشکلات کا سامنا تھا، انتہا کے کہہ لیں کہ بیماری تھی، اور اس کے زخم جو ہے وہ کتے چاٹا کرتے ہیں، یعنی کہ بالکل کہہ لیں کہ جو کہ منجی میں بندہ پہ جاتا ہے، بالکل بیمار۔ اور اس شخص کو خدا کے فرشتے کہاں پر لے کے گئے جب وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا؟ تو باپ ابراہیم کی گود میں، یعنی کہ جنت میں۔ وہاں پر جب وہ گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی کوئی جسمانی بیماری نہیں گئی، اس کی کوئی کمزوری اس کے ساتھ نہیں گئی، اس کا کوئی دکھ اس کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ وہ وہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوشحال۔ اور دیکھیں کہ وہ اس امیر آدمی سے اعلیٰ درجے میں۔ اب امیر آدمی نے کتنے ٹائم کا سکھ پایا؟ 40 سال، 50 سال، انسان اگر تندرست ہو تو 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اس بیمار شخص نے کتنا دکھ پایا ہوگا؟ 10 سال، 20 سال بیماری سے لڑا ہوگا، 15 سال بیماری سے لڑا ہوگا، لیکن رزلٹ دیکھیں دونوں کا،
وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا بیماری میں، اب ہمیشہ کے لیے وہ آرام میں ہے، اور وہ شخص جو آرام پا چکا تھا وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہے۔ تو جیسے میرے عزیزوں ہم کسی سفر میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ سفر بڑا لمبا ہے، تو ہم اپنے کھانے پینے کا سامان اور چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ ہمارے راستے میں ہمیں کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور ہمارا سفر جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اب ایک شخص راستے کے لیے چیزیں لے لیتا ہے اور ایک شخص پیٹ بھر کر کھا کر بیٹھ جاتا ہے، تو دونوں میں سے عقل مند شخص کون ہوا؟ جو اپنی چیزیں ساتھ لے کر چلتا ہے، کیونکہ جس نے ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کر کھا لیا اس کو دوبارہ بھوک لگے گی، لیکن جس شخص نے راستے کے لیے اپنے ساتھ اپنی چیزیں ضرورت کی رکھ لی، اسے جب بھوک لگے وہ اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، تو وہ شخص عقل مند ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں ہمیں اپنا مال زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جمع کرنا ہے، جہاں پر نہ زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا لگتا ہے، نہ چور وہاں پر آپ کو پڑ سکتا ہے، وہاں پر آپ کا مال بڑھ سکتا ہے اگر آپ اس کو اور بڑھائیں، اس کا اجر آپ کو ہمیشہ کے لیے مل سکتا ہے جو کوئی آپ سے لے نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں مت اپنے آپ کو خدا کے کلام سے، خدا کی مرضی سے اتنا دور لے کر جائیں، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ تو جتنا زیادہ آپ خدا کی مرضی پر چلیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے تو خدا کا فضل آپ پر بنا رہے گا اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج میرے دلوں اپنے سر کو جھکائیں۔